سستا کرایہ ہمیشہ خوش نصیبی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ ایک ایسا جال ہوتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف موت پر ختم ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی گھر موت کا گھر کیسے بن جاتا ہے؟ اس گھر کی دیواروں نے وہ کچھ دیکھا جو کوئی انسان دیکھ لے تو اس کی چیخ نکل جائے۔ آج کی یہ سچی داستان آپ کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دے گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس سچ کو جاننے کے لیے جو اب تک دنیا سے چھپایا گیا؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام وسیم راجپوت ہے۔ آج ہم جس گھر کی بات کر رہے ہیں وہ ڈر کا ایک ایسا قلعہ ہے جہاں جو داخل ہوا وہ پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ چلیے اسی خوفناک کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی احمد اور اس کے چھوٹے سے خاندان کی ہے۔ احمد کی نئی نوکری اسلام آباد کے ایک پرانے علاقے میں لگی تھی۔ پیسوں کی تنگی تھی، اسی لیے وہ کسی سستے گھر کی تلاش میں در بدر بھٹکتا رہا۔ آخر کار اسے ایک پرانے گھر کا پتہ ملا۔ جب احمد پہلی بار وہاں گیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اتنا بڑا گھر اور رینٹ صرف 10,000 روپے۔ گھر کا مالک بابا کریم ایک عجیب سا شخص تھا۔ اس کا چہرہ صدیوں پرانا لگتا تھا اور اس کی آنکھیں ہر وقت نیلی لگتی تھی۔ اس نے احمد کو گھر دکھاتے ہوئے صرف ایک بات کہی، بیٹا گھر تمہارا ہی ہے، بس رات 12 بجے کے بعد پچھلی طرف بنی ان لکڑی کی سیڑھیوں پر مت جانا، وہ حصہ کمزور ہے۔ احمد نے سوچا شاید گھر پرانا ہے اسی لیے بابا منع کر رہا ہے۔ اس نے اسی وقت ایڈوانس دیا اور اگلے ہی دن سامان لے کر شفٹ ہو گیا۔ پہلی رات احمد کی بیوی سارا نے کچن میں کھانا بنایا۔ سب کچھ بہت پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجے پورے گھر میں عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ اچانک کچن سے برتن گرنے کی بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ احمد بھاگتا ہوا کچن گیا، لیکن وہاں سب کچھ ٹھیک تھا سوائے ایک چیز کے۔ کچن کی وہ کھڑکی جسے احمد نے خود بند کیا تھا وہ پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور باہر اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا۔ احمد نے باہر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن فرش پر گیلے پاؤں کے نشان تھے جو سیدھے ان سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے جہاں جانے سے مالک نے منع کیا تھا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کی بھول ہے، لیکن خوف کی شروعات تو ہو چکی تھی۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن احمد نے گھر کی صفائی کرتے ہوئے اسٹور روم میں ایک پرانی الماری دیکھی جو دیوار کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے زور لگا کر اسے کھولا تو اندر سے ایک پرانی ڈائری اور کچھ پھٹی ہوئی تصویریں ملی۔ ان تصویروں میں وہی بابا کریم کھڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ 4 اور لوگ تھے جن کے چہروں پر موت کی زردی تھی۔ ڈائری کے ہر صفحے پر
صرف ایک ہی بات لکھی تھی، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ سستا رینٹ صرف ایک دھوکہ ہے۔ احمد کو احساس ہوا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور تیسری رات شروع ہونے والی تھی۔ تیسری رات کا خوف بیان سے باہر ہے۔ رات کے 3 بجے احمد کی بیٹی اچانک چیخنے لگی۔ جب احمد اس کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیواروں سے کالا پانی نکل رہا تھا۔ اچانک گھر کا مین دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ ہر طرف سے بھاگو بھاگو کی آوازیں آنے لگیں۔ احمد نے بچوں کو اٹھایا اور مین گیٹ کی طرف بھاگا، لیکن دروازہ جیسے دیوار بن چکا تھا۔ تبھی انہیں راہداری کے آخر میں وہ سایہ نظر آیا۔ وہ بابا کریم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مخلوق تھی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ احمد نے ڈرائنگ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں ایک پرانی جالی والی کھڑکی تھی۔ احمد نے بھاری گلدستہ اٹھایا اور پوری قوت سے شیشے پر مارا۔ شیشہ ٹوٹ گیا، لیکن جالی مضبوط تھی۔ احمد نے پلاس سے جالی کے کونوں کو اکھاڑا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، خون بہہ رہا تھا، لیکن پیچھے سے وہ سایہ بالکل قریب آ گیا تھا۔ احمد نے پہلے بچوں کو باہر پھینکا، پھر بیوی کو۔ جب وہ خود نکلنے لگا تو اس سائے نے احمد کا پاؤں پکڑ لیا۔ احمد نے پوری طاقت سے دوسری لات ماری اور لڑکھڑاتا ہوا کھڑکی سے باہر گرا۔ وہ ننگے پاؤں سڑک کی طرف بھاگا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھر کی ہر کھڑکی میں ایک سایہ انہیں ہنس کر دیکھ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی احمد نے پولیس کو بلایا، لیکن وہ وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک پرانا کھنڈر تھا جو برسوں سے خالی پڑا تھا۔ بابا کریم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ گھر ہر 10 سال کے بعد اپنا روپ بدلتا ہے اور نیا شکار کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی موت کے گھر کی وہ حقیقت۔ وہ خاندان تو بچ گیا، لیکن وہ گھر آج بھی وہاں موجود ہے، کسی نئے کرایہ دار کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی رات کو وہاں لائٹس جلتی نظر آتی ہیں۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔